کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، عبد الرحمن عبداللہ یہ نام ہم نے رکھا ہے، اور نماز روزہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ہم جنتی ہیں، غفلت میں ہیں۔ نماز کی پابندی کیجیے، روزہ کی پابندی کیجیے، شریعت کی پابندی کیجیے، قرآن و حدیث کی پابندی کیجیے، پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے دل سے کہا ہے۔ اور جب تک ان اعمال کا ظہور آپ سے نہیں ہوتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے دعوے میں آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ اگر آپ سچے ہوتے تو جس رب کو آپ نے مانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس رب کا یہ فرمان ہے 5 وقت میں کیا ہے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اسے بجا لاتے۔ اسی رب کا حکم ہے مہینے میں سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، اسے بجا لاتے۔ اسی رب کا حکم ہے کہ مال ہونے پر زکوٰۃ ہے سال میں 1 مرتبہ، اسے آپ بجا لاتے۔ اسی رب کا یہ حکم ہے زیادہ مال ہو جائے تو کعبہ شریف کا حج کرنا ہے، اسی رب کا یہ حکم ہے۔ تو ان اعمال کو کرنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دعوے میں آپ سچے ہوں گے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، اور اسی پر ان کی موت ہوتی ہے جنت میں جائے گا۔ جس نے ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اسی حالت میں ان کی موت ہوتی ہے دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ جس نے صدقہ و خیرات کیا اور اسی حالت پر ان کی موت ہوتی ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ رب اشرح لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نہ مرادی ہے، ہلاکت و بربادی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی جمعوں سے قبر کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے، قبر میں سوال و جواب کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے، اور پچھلے جمعے میں بھی یہ بتلایا گیا تھا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، نیز عذاب قبر سے بچنے کے وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے۔ پچھلے جمعے میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھی، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اگر انجام دیا جائے، جن کو کیا جائے تو عذاب قبر سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر عذاب قبر سے بچنے کے اعمال کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ برحق ہے۔ یہ قرآن و احادیث کی روشنی میں پچھلے کئی خطبوں میں کیا ہے اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ عذاب ہونے کے مختلف طریقے، مختلف شکلیں اور مختلف کیفیات، اس کا بھی کیا ہے ذکر آ چکا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور امت کو بھی آپ نے تعلیم دی ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ امت کو بھی آپ نے تعلیم دی ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ایھا الناس استعذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب قبر یہ برحق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ فإن عذاب القبر حق، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، تشہد میں، ہر نماز کے تشہد میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة مسیح الدجال۔ چار چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے ہر نماز کے تشہد میں، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے، تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے، تیری پناہ طلب کرتا ہوں موت اور زندگی کے فتنہ سے، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مسیح الدجال کے فتنہ سے۔ دجال کے بارے میں بتلایا گیا تھا یہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جب دجال کا ظہور ہوگا اس سے بڑا فتنہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا، اور نہ دجال کے بعد کبھی اتنا بڑا فتنہ آئے گا۔ اس روئے زمین میں اتنا بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے تشہد میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، قبر کے عذاب کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، موت اور زندگی کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، عذاب جہنم کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور آپ نے امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ آپ نے امت کو بھی تعلیم دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن ان سے بچنے کے اعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے پناہ طلب کرو، دعائیں کرو اللہ تعالیٰ
سے کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، اور موت اور زندگی کی فتنے سے بچا لے، مسیح الدجال کی فتنے سے بچا لے۔ یہ دعائیں کیجئے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجئے ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، انشاءاللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ تو پہلی فرصت میں ایک انسان کا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ پر ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر ان کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے، 5 وقت نماز کی ادائیگی، رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ، ان سب فرائض کو انجام دینا ہے، پھر نفل عبادتوں کو انجام دینا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی ہے ان عذابوں سے۔ یقیناً اللہ رب العالمین عذاب قبر، عذاب جہنم سے کیا ہے محفوظ فرمائے گا۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو مومن ہوتا ہے پکا اور اللہ اور اس کے رسول کی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، قرآن و احادیث پر چلنے والا ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت پیغام دیتی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قدم کو، ان کی بات کو قبر کے عذاب میں بھی اور یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ہے، ان کے قدم کو اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، اللہ رب العالمین پر جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیت عذاب قبر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، رسول پر ہوتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے، ان کے قدم کو پھسلنے نہیں دیتا ہے، پاؤں میں لغزش نہیں آنے دیتا ہے، سوال و جواب صحیح ڈھنگ سے دے لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ جب منکر و نکیر سوال و جواب کرنے کے لیے قبر میں مردے کے پاس پہنچتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور سوال و جواب ہوتا ہے، من ربک ما دینک من محمد، یہ تینوں سوالات جو ہوتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، پاؤں کو جمع دیتا ہے، ڈر اور خوف ان کے چہرے پر نہیں ہوتا، اور بے باکانہ انداز میں وہ مومن بندہ ان سوالوں کا جواب دیتا ہے، میرا دل اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہے ثابت قدمی، یہ ہے ثابت قدمی۔ جب ایک بندہ مومن ہوتا ہے اور صحیح قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، قبر کے فتنے سے بھی بچاتا ہے، اور آخرت کے فتنے سے بھی بچاتا ہے، اور دنیا کے فتنے سے بھی بچاتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچاتا ہے، دنیا کی آفات سے بھی بچاتا ہے۔ دونوں جگہ اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے۔ تو میں بتلا رہا تھا عذاب قبر سے کیا ہے بچنے کے اعمال میں سے کچھ اعمال کا ذکر پچھلے خطبہ میں ہو چکا تھا، پھر میں اس کو دہراتا ہوں۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر وقیامہ وان مات جرى علیہ عمله الذي كان يعمله واجری علیہ رزقه وامن الفتان۔ یہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک دن اور ایک رات پہرا داری کرنا اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے جو سرحد میں ایک دن اور ایک رات کیا ہے نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو یہ بہتر ہے مسلسل 1 مہینے روزہ رکھنے سے اور مسلسل 1 مہینہ قیام کرنے سے، 1 مہینہ قیام اللیل کرنے سے اور 1 مہینہ روزہ رکھنے سے یہ بہتر ہے کہ مسلمانوں اور اسلامی حدود، اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے 1 دن اور 1 رات کیا ہے حفاظت کی جائے، پہرا دیا جائے، نگرانی کی جائے۔ وَإِن مَّاتَ عَلَيْهِ جَرَى عَلَيْهِ،
जरा अलैहि अमलुहु अल्लज़ी काना यअमलुहु, अगर वो बंदा उसी हालत में मर जाता है, इस्लामी सरहद की हिफाजत करते करते दुश्मनान इस्लाम की तरफ से क्या है मुसीबतें आती हैं, आफात आती हैं, और वो बंदा शहीद हो जाता है, वहीं पर दम तोड़ देता है, जरा अलैहि अमलुहु, तो उसका ये अमल जारी कर दिया जाता है। वो अगर जो शहीद हो चुका है, दुनिया से जा चुका है, लेकिन गोया के वो इस्लामी सरहद की हिफाजत कर रहा है, उनका ये जो अमल है ये जारी है, और उनके ऊपर क्या है, उजरिया अलैहि रिस्कुहु, रिस्क जारी कर दिया जाता है, नेकियां जारी कर दी जाती हैं, सवाब लिखा जाता है, कयामत तक लिखा जाता रहेगा, और कयामत तक रिस्क क्या है, जारी कर दिया जाता है। वह उमिनल फत्तान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस्लामी सरहद की हिफाजत करते करते चूंकि ये बंदा क्या है वफात पाया है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के खुशनुदी को हासिल करने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको कब्र के फितने से बचा लेता है। ये पॉइंट है, वो अमीनुल फत्तान, अज़ाब कब्र का जो फितना है उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुराबित को बचा लेता है, महफूज कर लेता है। जो आदमी इस्लामी सरहद की हिफाजत करता हुआ मर जाए, अल्लाह ताला उनको अज़ाब कब्र से और कब्र के फितने से बचा लेता है, महफूज हो जाता है, गोया कि उस आदमी को कब्र में अज़ाब नहीं होता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है, ये पिछले खुतबे में भी बताया गया था। और देखिए दूसरा अमल जो एक इंसान करता है तो अज़ाब कब्र से क्या है बच जाता है। एक लंबी हदीस मिक़दाद इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, लिश्शहीद इंदल्लाहि सित्तु खिसालिन युग़फ़रु लहु, कि शहीद के लिए क्या है 6 इनामात हैं। पिछले खुतबे में भी ये बतलाया गया था कि शहीद के लिए 6 इनामात हैं। उनमें से जो पहला इनाम है युग़फ़र लहु, उनके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है, बख्श देता है। जब खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शहीद का खून माफ कर देगा। वयुरा मक़अदुहु मिनल जन्नह, वयुरा मक़अदुहु मिनल जन्नह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त शहीद जब शहीद हो रहा होता है उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ठिकाना जन्नत में दिखा देता है। वयुरा मक़अदुहु मिनल जन्नह, जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है। जब वो बंदा शहीद होता है उसी वक्त क्या है, शहीद होने से पहले, रूह कब्ज़ होने से पहले जमीन में खून का कतरा गिरने जा रहा है, गिर चुका है, रूह परवाज करने वाली है, अभी रूह परवाज नहीं हुई है, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसको ठिकाना दिखा रहा है कि तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए जन्नत है, इस्तकबाल है। तुमने अपनी जान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और उनके दीन की सरबुलंदी, कुरान और अहादीस को बचाने के लिए तुमने अपनी जान को गंवाया है, इसलिए तुम्हारा ये इनाम है, तुम्हारे लिए जन्नत तैयार है। आओ तो सही, वयुरा मक़अदुहु मिनल जन्नह, उनका ठिकाना जन्नत में दिखाया जाता है। ये दूसरा बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है शहीदों का। और आपको मैं बतलाऊं, फिरौन की बीवी आसिया, फिरौन की बीवी आसिया, आपको मालूम होना चाहिए कि फिरौन इतना बड़ा जालिम बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था, रियाया पर जुल्म करता था, बनी इस्राइल पर जुल्म करता था, मूसा नबी पर जुल्म करता था, हारून नबी पर जुल्म करता था, और इनकी कौम बनी इस्राइल को इन्होंने गुलाम बना के रखा था, और बड़ी मेहनत और मजदूरी, मुश्किल से मुश्किल तरीन काम में इन लोगों को फंसा के रखता था। इतना बड़ा जुल्म, और एक लंबी तारीख है, लंबी हिस्ट्री है इनकी जुल्म की दास्तान की, कि बनी इस्राइल में बाकायदा तौर पर फिरौन ने ऐलान करवाया था कि इनकी औरतों को क्या है, जो भी लड़कियां पैदा हो उनको क्या है जिंदा छोड़ दिया जाए, और जो मर्द लड़का पैदा हो उनको कत्ल कर दिया जाए। ये आर्डर था फिरौन का। इन्होंने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं ही तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ, इसलिए मेरी इबादतें करना है। ये इन्होंने ऐलान किया था। इससे बड़ा जालिम
اس سے پہلے کوئی نہیں گزرا اور شاید اس کے بعد بھی کوئی نہ آئے۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ کون؟ فرعون، اتنا بڑا ظلم کرنے والا نبی پر، نبی کی قوم پر، بنی اسرائیل پر، یہی فرعون ہے۔ ان کی بیوی آسیہ ہے، ان کی بیوی آسیہ ہے۔ یہ سارے نظرہ آسیہ دیکھتی ہیں، اپنے شوہر کے ظلم کو دیکھتی ہیں، فرعون کے ظلم کو دیکھتی ہے، اور موسیٰ نبی، ہارون نبی کی صداقت کو دیکھتی ہے، اور ان کی کیا ہے معجزے کو دیکھتی ہیں۔ خبر لیتی تھی آسیہ کیا حال ہوا موسیٰ کا، فرعون غالب آیا کہ موسیٰ غالب آیا۔ ان کو پتہ چلتا تھا کہ موسیٰ نبی غالب آئے ہیں، فرعون شکست کھاتا جا رہا ہے۔ آسیہ نے موسیٰ نبی پر ایمان لایا، موسیٰ نبی کے رب پر ایمان لایا، فرعون کو ٹھکرایا۔ جب معلوم ہوا فرعون کو میری بیوی نے میری گھر ہی میں مجھے رب ماننے سے انکار کیا ہے، اللہ ماننے سے انکار کیا ہے، معبود ماننے سے انکار کیا ہے، اور میری عبادت کرنے سے انکار کیا ہے، فرعون کو معلوم ہو چکا ہے ایمان میرے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اہلکاروں کو، سپاہیوں کو، فوجیوں کو حکم دیا جاؤ میری بیوی کو باہر لے جاؤ، چٹان بڑی سی چٹان اٹھا کر لاؤ، اور ان سے کہو چیت لٹا دو، اور کہو یہ اپنے ایمان سے پھرتی ہے نہیں، فرعون پر ایمان لاتی ہے کہ نہیں، موسیٰ کے رب کو ٹھکراتی ہے یہ نہیں۔ اگر یہ انکار نہیں کرتی ہے اور مجھے اپنا رب نہیں مانتی ہے تو یہ بڑی سی چٹان، بڑا سا پتھر ان کے اوپر گرا دو اور یہیں پر یہ ختم ہو جائے۔ یہ فرعون کا آرڈر تھا۔ سپاہیوں نے پکڑا ان کی بیوی آسیہ کو، لے کر گئے باہر، بڑی سی چٹان لایا، بڑا سی پتھر لایا، چت لٹایا گیا اور سب کچھ سنایا گیا ان کو، تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، اپنے شوہر فرعون پر ایمان لے آؤ، موسیٰ کے ایمان کو چھوڑ دو، موسیٰ کے رب پر ایمان تم نے لایا ہے اسے چھوڑ دو۔ لیکن آسیہ نے کہا کہ نہیں، آسیہ نے کہا کہ نہیں، اس پتھر سے کیا ہے کچلنا مجھے پسند ہے، شہید ہونا مجھے پسند ہے، لیکن فرعون پر ایمان لانا پسند نہیں ہے۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں نے ایمان لایا ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، موسیٰ کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے، ہارون کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے، اس لیے میں فرعون پر ایمان نہیں لا سکتی، اپنے ایمان سے میں نہیں پھر سکتی۔ سپاہیوں کو چونکہ آرڈر تھا پتھر گرانے کا، چٹان گرانے کا، ان کو مارنے کا آرڈر تھا، چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ روح پرواز ہونے سے پہلے اور چٹان اور پتھر کے گرنے سے پہلے دعا کرتی ہیں۔ کون دعا کرتی ہے؟ آسیہ، فرعون کی بیوی دعا کرتی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار اپنے بازو میں، اپنے پاس کیا ہے جنت میں میرا ٹھکانہ تیار کر دے، جنت میں میرا ٹھکانہ تو بنا دے۔ آسیہ دعائیں کرتی ہے، القرآن حدیث میں لکھا ہے اور بیان کرتے ہیں، راوی حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روح پرواز ابھی نہیں ہوتی ہے، پتھر گرنے والا ہوتا ہے، چٹان گرنے والی ہوتی ہے، ابھی جان ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کا نظارہ آسیہ کو دکھاتا ہے کہ آسیہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ آسیہ جنت دیکھتی ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے اور جنت کا نقشہ، جنت کا نظارہ، جنت کی نعمتیں دیکھتی ہے، خوش ہوتی ہے، مسکراتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے روح پرواز ہوتی ہے، بعد میں پتھر گرتا ہے، بعد میں چٹانیں گرتی ہیں۔ شہید کا خون زمین میں ان کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین جنت میں ان کو ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، آپ کو سبق لینا چاہیے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک شہید کا، ایک سچا مومن بندے کا، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جان گنوائی ہے، اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جان گنوائی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شہید کا خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے ہی کیا ہے وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا انعام ہوتا ہے، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے اس شہید کو بچا لیا جاتا ہے۔ قبر میں شہید کو عذاب نہیں دیا جاتا، قبر کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہی محل شاہد ہے خطبے کا، یہی محل شاہد ہے اس حدیث کو یہاں پر پیش کرنے کا کہ جو بندہ شہادت پاتا ہے، جو بندی شہادت پاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔
عذاب قبر سے بچا لیتا ہے وَيَعْمَلُ مِنْ فَزَعِ الْقَبْرِ اور بڑی سی بڑی گھبراہٹ بڑا سے بڑا خوف میدان محشر میں ہوگا یا دنیا میں ہوگا میدان محشر میں ہوگا بڑا خوف ہوگا بڑی گھبراہٹ ہوگی اس وقت بھی اللہ رب العالمین شہید کے چہرے پر خوشی بساست یہ سب کیا ہے عطا فرمائے گا ان کے چہرے سے خوف و ہراس کو ختم کر دے گا امن عطا کرے گا یہ چوتھا بڑا انعام ہوتا ہے شہیدوں کا وَيُوزُ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اور شہیدوں کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے سر پہ کیا ہے عزت و وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس تاج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اس تاج میں جو ایک موتی لگا ہوگا وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہوگا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے شہید کے سر پہ جو تاج رکھا ہے اس کا ایک موتی بہتر ہے کوئی حیثیت نہیں دنیا کی کوئی وقت نہیں دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا حیثیت نہیں رکھتی ہے جس دنیا کے چکر میں آج مسلمانوں نے نماز کو چھوڑا ہے روزے کو چھوڑا ہے قرآن کو چھوڑا ہے حدیث کو چھوڑا ہے شریعت پر چلنا چھوڑا ہے جس دنیا کے چکر میں اس کی یہ حیثیت ہے کہ ایک مچھر کے پر کے بھی حیثیت نہیں رکھتی مچھر کے پر کے بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پانچواں اس کے بعد انعام یزوج اثنتین وسبعین زوجۃ من الحور العین شہید کو جنت میں 72 بیویوں سے اور حوروں سے چاہے نکاح کرایا جائے گا یہ انعام ہوگا شہیدوں کا ویشفع فی 70 من اقاربہ اور شہید اپنے 70 رشتے داروں کی سفارش کرے گا اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی 70 رشتے داروں کے بارے میں یہ شہید سفارش کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی اتنا بڑا مقام اتنا بڑا اعزاز ہے شہیدوں کا کہ 70 رشتے داروں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے شہید اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو یہ ترمذی کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے یہ سب اعمال ہیں اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مر جانا اور دوسرا میدان جہاد میں شہید ہو جانا قبر کے عذاب اور قبر کے فتنے سے بچنے کے یہ اعمال ہیں تیسرا عمل جو ایک انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے وہ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرنا ہے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ سورہ ہے اس کی تلاوت ہر رات کرنے کی وجہ سے انسان عذاب قبر سے بچ جائے گا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورۃ تبارک الذی رواہ الترمذی و ابو داؤد اور یہ حدیث صحیح ہے ترمذی امام داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک سورت جن کی 30 آیتیں ہیں شفعت لرجل ایک آدمی کی اس صورت نے شفاعت کی سفارش کی حتی غفر له یہاں تک کہ ان کی سفارش قبول کر لی گئی اور اس آدمی کو بخش دیا گیا جس آدمی کے بارے میں اس صورت نے سفارش کی اسے بخش دیا گیا اسے معاف کر دیا گیا وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي اور یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک یہ سورہ یہ کیا ہے عذاب قبر سے بچنے کا تیسرا عمل ہے کہ جو بندہ ہر روز رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو عذاب قبر سے وہ بندہ بچ جاتا ہے اور دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے اور ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سورہ کو سورۃ الملک کو سورہ المانعہ کہتے تھے یعنی بچانے والی سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہم نے ان کا نام رکھا تھا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی ہر رات کیا ہے سورہ ملک کی تلاوت سونے سے پہلے کر لیتا ہے وہ عذاب قبر سے کیا ہے محفوظ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے
کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول ایک حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر رات سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی ہر رات سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ رات میں جو آدمی سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا رہے گا مسلسل تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لے گا, محفوظ کر لے گا. چوتھا عمل جس کی وجہ سے ایک انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے وہ چوتھا عمل ہے کہ پیٹ کی بیماری سے جو آدمی مرا ہو, پیٹ کی بیماری سے جو آدمی مرا ہو اسے بھی اللہ رب العالمین عذاب قبر سے بچا لیتا ہے, قبر کے فتنہ سے بچا لیتا ہے, قبر کے عذاب سے اسے بچا لیتا ہے. چنانچہ حدیث ہے عبداللہ ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ سلمان ابن سرد اور خالد ابن عرفتا یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک آدمی کے بارے میں کیا ہے یہ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ فلاں آدمی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر گیا, فلاں آدمی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر گیا. یہ دونوں آپس میں بول رہے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کاش ہم بھی ان کی جنازے میں شریک ہوتے, ہم بھی ان کے جنازے میں شریک ہوتے. ان میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْهُ بَدَلُهُ فَلَن يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس آدمی کو اس کی پیٹ کی بیماری مار دے, یعنی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے جو آدمی مر جائے فَلَن يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ, قبر میں اس کو عذاب نہیں دیا جائے, ہرگیز اس کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا؟ دوسرے صحابی نے تصدیق کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْهُ بَدْنُهُ فَلَن يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ, جس آدمی کو اس کی پیٹ کی بیماری مار دے, پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہے مر جائے تو قبر میں ہرگیز اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ ایک عمل یہ ہے, اس بیماری کی وجہ سے مرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے. پانچواں عمل جس کی وجہ سے ایک انسان کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے وہ ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کرنا. جو آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے تو اس کو بھی کیا ہے قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے, قبر میں کیا ہے اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے. چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو مرے گا, انتقال ہوگا ان کی وفات ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا, اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن ہے, علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنے والا انسان قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے, قبر کے فتنے سے بچ جاتا ہے, قبر میں ان کو عذاب نہیں دیا جاتا ہے. اور چھٹا عمل جس کی وجہ سے ایک انسان عذاب قبر سے بچ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں انتقال کرنا. جو آدمی روزہ کی حالت میں انتقال کر جائے, مسند احمد کی حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, راوی حدیث ہے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس میں من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر ان کا انتقال ہوا تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ, جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا, جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا ہے, ختم لہ بہا دخل الجنہ, اور روزہ کی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا.
दखल अल जन्ना, वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। और इसी हदीस में एक टुकड़ा है, वमन तसद्दका, जो आदमी सदका करे और सदका करे और उसी हालत में उनकी कहें मौत हो जाए, वफात हो जाए, वो भी क्या है, जन्नत में दाखिल होगा। तीन बातों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह इब्तिगा वजहिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है और उसी हालत पर उनकी मौत होती है, दखल अल जन्ना, वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जुबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने कह लिया है और जिंदगी भर क्या है आप अमल नहीं कर रहे हैं, ना तो नमाज पढ़ते हैं, ना तो रोजा रखते हैं, ना तो हज करते हैं, ना तो ज़कात देते हैं, हराम खोरी में जिंदगी गुजर रही है और आप कहीं हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, हमारी मौत होगी इस पर, हम जन्नत चले जाएंगे। हरगिज नहीं, बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बड़ी गलती में है, बहुत बड़ी गफलत में है। ऐसा नहीं है। एक आदमी जो अभी हालत शिर्क में है, हालत कुफ्र में है, अभी उन्होंने इस्लाम को नहीं जाना, इस्लाम को नहीं पहचाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, दिल से मुसलमान होता है, कलिमा पढ़ता है और उसके बाद क्या है, एक भी नमाज का वक्त नहीं आता, एक भी नमाज का वक्त नहीं आता है और उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं आदमी जन्नती है, जन्नत में दाखिल होगा। आपने मुसलमान घराने में आंखें खोली हैं, जिंदगी क्या है गुजर गई, 60 साल 80 साल, 5 वक्त नमाज का पता ही नहीं है। ऐसा मामला नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। पुरानी आयत है, पुरानी आयत है, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, पूछेंगे उनके दोस्त यार कि मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम में क्यों पहुंच गए हो? जहन्नमियों का जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से जहन्नम में आए हैं। नमाज न पढ़ने वाला कुरान ने उनको जहन्नमी बदलाया है। इसलिए ख्वाब गफलत में मत रहो मुसलमानों कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला ये नाम हमने रखा है और नमाज रोजा करने की हमें जरूरत नहीं है और हम जन्नती है, गफलत में है। नमाज की पाबंदी कीजिए, रोजा की पाबंदी कीजिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए, कुरान व हदीस की पाबंदी कीजिए, फिर ये समझा जाएगा कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है दिल से कहा है। और जब तक इन अमाल का ज़ुहूर आपसे नहीं होता है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दावे में आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। अगर आप सच्चे होते तो जिस रब को आपने माना है कि अल्लाह एक है, उस रब का ये फरमान है 5 वक्त में क्या है, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजें हैं, उसे बजा लाते। उसी रब का हुक्म है महीने में, साल में 1 महीने के रोजे फर्ज हैं, उसे बजा लाते। उसी रब का हुक्म है कि माल होने पर ज़कात है साल में 1 मरतबा, इसे आप बजा लाते। उसी रब का ये हुक्म है ज्यादा माल हो जाए तो काबा शरीफ का हज करना है, उसी रब का ये हुक्म है। तो इन अमाल को करना है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दावे में आप सच्चे होंगे, वरना ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह इब्तिगा वजहिल्लाह, और उसी पर उनकी मौत होती है जन्नत में जाएगा। जिसने एक दिन अल्लाह के लिए रोजा रखा है, उसी हालत में उनकी मौत होती है, दखल अल जन्ना, वो आदमी जन्नत में जाएगा। जिसने सदका व खैरात किया और उसी हालत पर उनकी मौत होती है, दखल अल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। आज बहुत सारे फकीर, बहुत सारे मौलवी और बहुत सारे क्या है भीख मांगने वाले जरूरतमंद क्या है हमारे गांव में पहुंचते हैं और लोग सदका देने के डर से, खैरात करने के डर से, चंदा देने के डर से घर के दरवाजे भी बंद कर लेते हैं। इधर देखते हैं फकीर आ रहा है, इधर देखते हैं चंदा करने वाले आ रहे हैं, पिछले गली से, पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, कहीं जाकर छिप जाते हैं। मुसलमानों और मुसलमान औरतों, होश का नाखुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा एजाज, कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा मर्तबा और कितनी बड़ी फजीलत बतलाई इस हदीस में। वमन तसद्दका बिसदक़तिन, जो आदमी सदका करे फिर उसी हालत में उनकी मौत हो जाए, दखल अल जन्ना, वो आदमी जन्नत में दाखिल।
وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو بتلا رہا تھا، یہ چھٹے اعمال ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان کیا ہے عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ کئی ایک اعمال ہم نے کیا ہے آپ کو بتلائے ہیں کہ اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا اور اسی حالت میں مر جانا، شہید ہو جانا میدان جہاد میں، زخمی ہو کر وہیں پر مر جانا، اور یہ دوسرا عمل تھا۔ اور تیسرا عمل جو آپ کو کیا ہے بتلایا گیا، چوتھا عمل جو آپ کو بتلایا گیا، پانچواں عمل جو آپ کو بتلایا گیا، چھٹا عمل جو آپ کو بتلایا گیا، ان اعمال کو کرنے والے عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو جس طرح کے قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے بچنے کے طریقے بھی شریعت نے کیا ہے بتا دیے ہیں۔ ان طریقوں کو کیا ہے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو طریقے ہمارے بس میں ہو کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن مرنا اور جمعہ کی رات میں مرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پیٹ کی بیماری سے مرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ جمعہ کی رات ہم مرے یا نہ مرے، پیٹ کی بیماری سے ہم مرے یا نہ مرے، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر کی لکھی ہوئی چیز ہے، یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری موت آئے تو جمعہ کے دن آئے، ہماری موت آئے تو جمعہ کی رات آئے، ہماری موت آئے تو پیٹ کے مریض میں کیا ہے ہم مبتلا ہو، اور ہماری موت آئے ہماری موت آئے اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے کی حالت میں ہماری موت آئے، ہماری موت آئے تو میدان جنگ میں کیا ہے ہم شہید ہو جائیں، اس حالت میں ہماری موت آئے، ہماری موت آئے تو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی ہم تلاوت کرتے رہیں، اور اس کے بعد ہماری موت آئے، یہ دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہمارے کیا ہے کنٹرول میں ہے، کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کو ہم دعاؤں کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے کنٹرول میں ہے ان کو تو انجام دیجئے، روزہ رکھنا ہمارے کنٹرول میں ہے، تلاوت کرنا قرآن کریم سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی ہمارے کنٹرول میں ہے، میدان جہاد میں کیا ہے جانا اسلام کی حفاظت کے لیے، شہید ہو جانا اور اس نیت سے جانا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، یہ تو ہمارے اس میں اختیار میں ہے، اور اسی طرح سے حفاظت کرنا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ ان اعمال کو ہم کر سکتے ہیں، نیت کو خالص کر کے انجام دے سکتے ہیں۔ تو جو ہماری بس میں ہے ان کو کرنے کے لیے طلب اٹھیے، اور جو بس میں نہیں ہے رب کائنات سے دعائی کیجیے کہ اللہ ہمیں ان کی توفیق دے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا عذاب قبر کا جہاں سندیش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، وہیں پر آپ نے بتلایا بھی ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے یہ طریقے بھی ہیں، یہ اعمال بھی ہیں، ان کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کی گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کو عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو اللہ تو رحیم ہے، اور اللہ رب العالمین تو غفار ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو تمام اہل ایمان پر رحم فرما اور عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، میدان محشر کے عذاب و پریشانی سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ تو ان مسلمانوں کو مظلومیت کی زندگی سے نکال دے، خوشحالی کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ظالم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تو ان ظالموں کو ایسی سزائیں دے قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو توفیق دے، نئی نسل کو توفیق دے، مسلمان نوجوانوں اور نوجوان لڑکیوں کو تو توفیق دے، مرد عورت بچے بوڑھے سب کو اللہ رب العالمین کو توفیق دے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ایمان کی تازگی کرے، ایمان میں پختگی پیدا کرے، اور دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھ کر اللہ رب العالمین سے ٹھکرا دینے کی توفیق عنایت فرما، اور آخرت پر دل لگانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے اللہ تو ہمارے ملک کو اللہ رب العالمین بری نظر سے بچا لے، اللہ تو ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما، اللہ تو ہمارے ملک میں چین و سکون عطا فرما۔ اللہ جو لوگ بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، شر و فساد پھیلانا چاہتے ہیں اللہ یہاں کی فضا کو جو امن و امان کی فضا ہے اسی اللہ بدامنی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو شر پسند عناصر اللہ رب العالمین اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اللہ تو ان کو ایسی سزائیں دے
قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکیں۔ اللہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری تو لے لی ہے، اللہ رب العالمین تو حفاظت اور نگراں ہے، اللہ تو دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تو ایمان کی پختگی عطا فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، اور پوری دنیا میں امن و سکون کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے ملک ہندوستان میں بد امنی کو امن و سکون میں تو تبدیل کر دے اللہ، شر پسند عناصر کو اللہ رب العالمین تو ایسی سزائیں دے اللہ کہ ملک میں بد امنی پھیلانے کے تعلق سے وہ سوچ بھی نہ سکیں۔ اے پروردگار عالم، تو ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے اللہ۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں عذاب قبر سے بچا لے، قبر کے فتنے سے بچا لے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور پھر ان کے صلے میں اللہ رب العالمین اور تیری رحمت کے عوض جنت میں داخلے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، انمول سرمایہ ہے والدین، اللہ رب العالمین جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور کوئی بھی اولاد اپنے والدین کو اف تک نہ کہے، ڈانٹے نہ، پھٹکارے نہ، اللہ رب العالمین انہیں عزت و خاطر ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کیا ہے نافرمان ہے، ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تو غفار ہے، رحیم ہے، اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے، ہم لوگوں کی لفظوں کو، خطاؤں کو تو معاف کر دے اللہ رب العالمین، اور عذاب قبر، عذاب جہنم، میدان محشر کے عذاب و پریشانی سے بچا لے، اور اس دن جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائے کے، اللہ رب العالمین اس وقت عرش کے سائے میں رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔